ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، مسلمان کی زندگی میں فتنوں کا ایک ایسا دور شروع ہو چکا ہے جس سے گلو خلاصی حاصل کرنا صرف اسی شخص کے لیے ممکن ہے جو فتنوں کے بارے میں علم رکھتا ہے، جسے معلوم ہے کہ یہ چیز شبہ والی ہے اور اگر میں اس سے بچوں گا تو میرا دین بھی محفوظ رہے گا، میری عزت بھی بچی رہے گی، اور جو ان شبہات والے کاموں میں پڑ جائے گا فقد وقع فی الحرام، تو پھر وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ان حدود کو بھی پامال کرے گا جن کو اللہ نے حرام کہا ہے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ فتنوں کے بارے میں علم حاصل کرے، بالخصوص ان فتنوں کے بارے میں جس معاشرے میں رہتے ہوئے اسے ان فتنوں کا سامنا ہے۔ دیکھیے، اگر ہم کسی بھی معاشرے کے اندر کسی بھی وبائی مرض کی لپیٹ میں آتے ہیں، موجودہ مثال کرونا کی ہمارے سامنے ہے، ہمیں SOPs بھی پڑھائے گئے، زبردستی یا خوشی خوشی ہم سے عمل بھی کروایا گیا، اور دنیا نے ہمیں یہ نصیحت بھی کی کہ منہ پر ماسک چڑھا کر رکھیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ ہم نے ان فتنوں سے بچنے کے لیے اہتمام کیا۔ شریعت اس کے منافی نہیں ہے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ حالات جس طرح کے ہوں اور جو کوئی قانون بن جائے آپ اس کے مطابق عمل کریں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو سیف کریں۔ آپ کی زندگی سب سے بڑھ کر قیمتی ہے، اللہ کی امانت ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی اس امانت میں ایک روح بھی ہے جو ہمارے پاس امانت کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے، اور روح چونکہ ایمان کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، اگر ہم اپنی روح کو کمزور کریں گے اور اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علم حاصل نہیں کریں گے تو تباہی ہے، مایوسی ہے، انسان کی ایسی بڑی گمراہی اور اس کا خسارہ ہے جس میں اس کا مال بھی ڈوب جائے، اولاد بھی قربان ہو جائے، اس کی جان بھی چلی جائے، رشتہ داریاں چھوٹ جائیں، پوری دنیا اس کو چھوڑ دے، تو اللہ کی قسم اتنا بڑا نقصان نہیں جتنا دین کے جانے کا نقصان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آج ہمارے پیش نظر رہے گی۔ موجودہ معاشرے میں پوری دنیا کے اندر جو فتنے ہیں، ایک مسلمان کا رویہ ان کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نصیحت کرتے ہیں وہ ہے بادروا بالاعمال، لوگوں نیک اعمال میں، نیکی میں جلدی کرو، اور یہ جلدی اس لیے مچاؤ کہ فتنن کا قطع اللیل المظلم، گہری رات کے اندھیرے کی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ گہری رات میں نہ رستہ نظر آتا ہے، نہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی دیتا ہے، جس میں نہ چاند ہے نہ تارے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آسمان بھی سیاہ ہے، پھر بادل بھی سیاہ ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے، نہیں پتا کہ کس طرف سے کہاں سے حملہ ہو جائے۔ بادروا بالاعمال، نیکی کی طرف دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، فاستبقوا الخیرات، قبل اس سے کہ فتنے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اور یہ فتنے کیا ہیں؟ آنے والے چند لمحات کے اندر ہم ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں، لیکن فی الوقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنی کو جلدی کر رہے ہیں اور ہمیں کتنی کو فکر ہے۔ ہمارے پاس فراغت ہے تو لمبی فراغت ہے، اور انسان جب فارغ ہوتا ہے تو خالی اور فارغ وقت شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا، اپنی مصروفیت میں وہ اللہ رب العالمین کو سب سے پہلا نمبر نہیں دیتا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، وہ اس طرف نہیں آتا کہ میں فارغ ہوں تو بجائے میں کھیل کود کے
بجائے میں ٹک ٹاک دیکھنے کے، بجائے فیس بک استعمال کرنے کے، بجائے میں لچر پن کے اندر جانے کے، میں کیوں نہ قرآن کی 4 آیات سیکھ لوں، میں احادیث کا کچھ حصہ پڑھ کے اپنی زندگی کے اندر روشنی لے آؤں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے۔ فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور یہ مصروفیت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ایک نیکی کو انسان چھوڑ دیتا ہے، پھر کبھی کر لوں گا، تجھے نہیں پتا کہ زندگی میں دوبارہ کبھی کرنے کا موقع ملنا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کو کر لے، کل پہ نہ چھوڑ۔ بادروا بالاعمال، موقع ہے، وقت ہے، سانس چل رہی ہے، فتنے کے اندر تو نہیں پڑا، تیرا ایمان سلامت ہے، تیرا دین قائم ہے، نیکی کو کر گزر۔ یہ نہ کہہ کہ میں بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھوں گا، میرا وقت آئے گا تو پھر میں یہ کام کروں گا، میرے لیے دعا ہوگی، مجھے توفیق ملے گی، پھر ہی میں نماز پڑھوں گا، پھر ہی داڑھی رکھوں گا، پھر ہی شلوار ٹخنے سے اوپر کروں گا، شادی ہو جانے دو پھر میں یہ کام کر لوں گا۔ ان کاموں کا انتظار نہ کر۔ ایک بابا دریا کے کنارے بیٹھا تھا، کسی نے کہا بابا جی کس لیے بیٹھے ہو؟ کہتا دریا کے گزرنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ پار کر لوں۔ اس نے کہا بابا جی عقل کو ہاتھ مارو، بھلا دریا بھی گزر سکتا ہے، اس نے تو چلتے ہی رہنا ہے۔ کہتا پھر بچوں تم بھی عقل کر لو کہ تم یہ کہتے ہو کہ زندگی کا فلاں موقع آئے گا تو پھر ہم یہ نیکی کر لیں گے، کچھ پتہ نہیں، زندگی نے گزر ہی جانا ہے۔ اس کو یوں نہ گزاریے کہ انتظار کرتے رہ جائیں۔ اور اپنی زندگی کے اندر بادروا بالاعمال، نیک اعمال میں اگر جلدی کرنا چاہتے ہیں میرا بھائی، اپنی مجلسوں کو، اپنی باتوں کو مزین کر لے موت کے ذکر سے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارا کچھ بن جائے، ہماری زندگی سمر جائے، اکثروا ذکر حازم لذات الموت، یہ جو چسکے ہمیں پڑے ہوئے ہیں اگر ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو موت کو یاد کریں۔ جتنی مرضی روشنیاں زندگی کے اندر لے آئیں، گھر کے اندر جتنے مرضی بڑے بڑے راڈ لگا لیں، اللہ کی قسم قبر کو روشن نماز نہیں کرنا۔ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم موت کو یاد نہیں کرتے، قبر کی منزل ہمیں بھولی ہوئی ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ جن کو 22 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی تھی، وہ قبر کو دیکھ رہے ہیں، ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ قبر آخرت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں پھنس گیا وہ آگے بھی پھنسا رہے گا۔ سوال یہی ہے کہ ہم نے تیار کیا کیا ہے؟ ہم کس بیس کے اوپر اتنے بے فکرے ہو کر پھر رہے ہیں کہ جیسے ہم نے بڑے کوئی اعمال کر کے پیچھے چھوڑ دیے ہیں، اب ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمیں جنتوں کے پرمٹ مل چکے ہیں، اب ہم جو چاہے مرضی کریں۔ ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں میں جمعے کے لیے آیا ہوں تو اللہ کے ہاں میرا جمعہ مقبول ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا میں نماز ادا کر رہا ہوں اور یہ اللہ کے ہاں ساری مقبول ہے۔ یہ اللہ کو ہی پتہ ہے کس کی عبادت قبول ہوئی یا کس کی نہیں مقبول ہوئی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم نیکی کریں تو صحیح، نیک عمل کی طرف آئیں تو صحیح۔ نماز پڑھنے کی بات ہو، ہم معراج کی ساری رات جاگ کر گزار لیں گے لیکن فجر کی نماز پھر باجماعت چھوڑ دیں۔ اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ساری رات تہجد ادا کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ سویا رہے اور صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے۔ ہم فجر سے ہی پیچھے بھاگے ہوئے ہیں، اور جمعے کی حالت ہماری یہ ہوتی ہے کہ جمعہ چھوٹ بھی جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 لگاتار جمعے چھوڑ دیے اللہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کے کانوں پہ ڈھکن ہوتے ہیں، اذان کی آواز آتی بھی رہے تو اسے پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، جو تم نے کرنا کر لو، میں تو اپنی ڈگر کے اوپر ہوں۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک آدمی کا بیان تھا، اسے کہا گیا کہ یہ عورت اور مرد کی دوستی ہے، یہ حرام ہے، اگر اس طرح معاشرے کے اندر یہ چلن چل پڑا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ کہنے لگا آ جائے پھر کیا، ہم کون سا ڈرتے ہیں۔ بادروا بالاعمال، اگر نیکی کے رستے کے اوپر نہیں چلیں گے، نیکی کی طرف نہیں بھاگیں گے، نہیں دوڑیں گے، جیسے کرونا سے بھاگنے کے لیے اللہ کی قسم جتنا خوف ہم نے کرونا سے کھایا، اتنا اللہ سے ڈرے ہوتے نا تو آج ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائے تو عبادت قبول ہو گئی ہے۔ دعائیں ہمیں قبول ہوتی نظر آتی، جتنا ہم عام چیزوں سے ڈرتے ہیں
اتنا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. کیمرے سے ڈر جاتے ہیں, رب سے نہیں ڈرتے. نہیں پتا ہوتا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, اسے نہیں پتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم, لوگوں کا ڈر ہے, رسوائی کا, ذلت کا, ہرجائی کا, اس کو ڈر ہے کہ اگر میری اس حرکت کا لوگوں کو پتہ لگ گیا تو لوگ کیا کہیں گے. اس کو یہ ڈر نہیں لگتا کہ رب اس کو دیکھ رہا ہے, رب ہمہ وقت اس کے ساتھ ہے, فرشتے اس کے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں, ہاتھ پیر اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے, اس کو ڈر نہیں لگتا. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول, جب چھپ چھپا کر رات کے اندھیروں میں اپنے شراب اور کباب چلاتے ہیں, چسکے لیتے ہیں, مزے لیتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دینے والی حرکتیں کرتے ہیں. کان اللہ بما یعملون محیطا, اللہ شروع دن سے, روز اول سے لے کر آج تک ان لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے گھیرا ہوا ہے ان لوگوں کو. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ نے ظلم کر دیا. بادروا بالاعمال, نجات فتنوں سے اسی وقت ہی ممکن ہے, تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب ہم نیک اعمال کی طرف جلدی کریں گے, بھاگیں گے. میرا بھائی جیسے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کرونا والے سے ہاتھ نہیں ملانا, آپ کو بھی ہو سکتا ہے, شرعی طور پر یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے, لیکن گناہ کو دیکھ کر ایک مومن کا کام یہ ہونا چاہیے المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. اصل ہجرت وہ ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے تو بھاگ جائے وہاں سے. اگر گناہ اس طرف ہے تو بندہ اس طرف بھاگ رہا ہو. اللہ کے رسول ایک رستے کے اوپر چلتے جا رہے ہیں, موسیقی کی آواز کان میں پڑی, آپ نے رستہ ہی بدل دیا. مومن کا کام تو یہ ہوتا ہے, لیکن انسان کرتا کیا ہے, صرف وقتی طور پر, جی میں ابھی کرتا ہوں, میں ابھی اٹھتا ہوں, اذان ہوگی ابھی 15 منٹ پڑھے ہیں. میرا بھائی اٹھ جائیے قبل اس سے کہ موت کا وقت آ جائے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, اتنی غفلت اچھی نہیں ہوتی کہ لوگوں کے حساب کا وقت سر پہ آ چکا ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اور قیامت یوں بھیجے گئے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں, بالکل قریب ہیں. ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم میٹھا میٹھا اسلام لے کر کہہ رہے ہیں کہ بس جی میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, عذاب سارے کافروں کو ہونے ہیں. ماننا کہ امت محمد نے جنت میں جانا ہے, لیکن سارے معاملات ہونے ضرور ہیں. اللہ تعالیٰ بھولا ہوا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کس نے کیا کیا ہے, اس کے علم میں ہے اور اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. فتنن کا قطع اللیل المظلم, فتنے رات کے اندھیرے کی طرح ہیں. اور یہ رات کے اندھیرے کا فتنہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ایسے فتنے کی وضاحت کرتے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ لوگوں سے کہیے کیا میں دنیا کے سب سے بڑے نقصان زدہ آدمی کی خبر نہ دوں, جس کو دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے, کیا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ شریعت ہمیں ڈوز دے رہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں رب سے اذہب الباس رب الناس, تکلیفوں کو دور کر دے, لوگوں کے رب تکلیفوں کو دور کر دے. واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, اے اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے, تو شافی ہے, اگر تو نے شفا نہ دی تو کوئی تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا. میرا بھائی تکلیفیں روح کے ساتھ بھی جڑی ہیں, اگر یہ روح کو تکلیف ہو گئی, اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑھ کر نقصان زدہ آدمی دنیا میں وہ ہے ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جو دنیا کی زندگی میں رہ کر محنت کر رہا ہے. اتنی محنت کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں, لیکن اس کی یہ ساری محنت وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے. رمضان میں راشن بانٹ دیا, کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دی, کسی کو جو ہے وہ تھوڑا سا صدقہ دے دیا, اور ہم نے سمجھا کہ بس یہ جنت کما لی. اب ہم جو مرضی کریں, چاہے مجرے سنتے رہیں, چاہے فلمیں دیکھتے رہیں, چاہے ہمارے سفر ہوں, حضر ہوں, گھر ہو, تنہائی ہو, جس بھی حالت میں ہم ہوں, ہمارے پاس یہ پرمٹ موجود ہے, ہم نے رسیدیں اکٹھی کی ہوئی ہیں, یہ ہم اللہ کو دکھا کر جنت میں جا سکتے ہیں. ظل سعیہم فی الحیات الدنیا, جس کی دنیا کی زندگی کے اندر اس نے اپنی نیکیوں کو یہ سمجھ لیا بس یہ میں نے کرنی اور میرا کام ختم. دنیا کا سب سے بڑھ کر نقصان زدہ آدمی یہ ہے جس کی دنیا کی زندگی اس کو دھوکے میں ڈال دے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا, ایک جگہ فرمایا کائنات کا بدترین آدمی وہ ہے جس کا گندا عمل اس کو پیارا لگ رہا ہو.
وہ اپنے گندے عمل کو ہی سمجھ رہا ہو کہ میرا عمل بڑا اچھا ہے جی. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اعمال کو کچھ نیکیاں کر کے میں نے ان کو وکیل بنا دیے ہے. اب نعوذ باللہ اللہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور یہ ایسے دھوکے ہیں، ایسی تلبیسات ہیں جس میں شیطان ہمیں مبتلا کر چکا ہے. کیا عوام، کیا خواص، کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر معذرت کے ساتھ فرعون کا کردار ادا کر رہا. ہر ایک کو یہی ہے کہ بس میں اپنی دنیا سمیٹ لوں، زیادہ سے زیادہ سمیٹ کر اپنے پاس رکھ لوں. ہم داڑھیوں والوں کو یا جن کے سفید بال اگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو بابے کو اس کے پاؤں قبر میں ہے. میرا بھائی میرے پاؤں بھی قبر میں ہے، دنیا کے ہر انسان کے پاؤں قبر میں ہیں. نہیں پتا کہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، تجھے کیا پتا ہو کہ قیامت تیرے سر پہ آئی کھڑی ہے. موت کا وقت کسی کو نہیں رب نے بتایا، سب کے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں. اسی لیے تو کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کے لالچ نے تمہیں غافل کر دیا، تم قبروں تک پہنچنے والے ہو. روز جنازے اٹھاتے ہیں، قبروں کے قریب سے گزرتے ہیں، لیکن دل نہیں کانپتا. اور یہ بڑی خطرناک کیفیت ہے میرا بھائی. دل کو تلاش کیجیے ہمارے دل کہاں جا رہے ہیں، اور ہم دل لگی کے طور پہ ہر بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دین کے اوپر عمل کرنا اس قدر مشکل بنا دیا جائے گا کہ کوئی بندہ ہاتھ میں جلتے ہوئے دہکتے ہوئے کوئلے کو پکڑ لے وہ آسان ہوگا. دین پر عمل کرنا مشکل بنا دیا جائے گا. میرا بھائی وہ وقت آ رہا ہے، ڈر جائیے اس وقت سے. اگر ہم جاہل رہے، اگر ہم نے اللہ کے دین کو نہ سیکھا، نہ پڑھا، نہ اس کے بارے میں محنت کی، 25 سال بندہ پی ایچ ڈی پہ لگا دیتا ہے، بڑی بڑی محنتیں کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، اور جاہل رہے اللہ کے دین سے. اسلامی مہینوں کے نام نہیں پتا ہوتے، اللہ کے رسول کی بیویوں کے نام نہیں پتا ہوتے، یہ نہیں پتا ہوتا کہ غزوات رسول کیا ہیں. میرا بھائی ہم نے بھی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، ہم نے مدارس میں بھی پڑھا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ آج تک مدرسے میں پڑھ کے ہمارا کوئی نقصان ہوا ہو، یا یونیورسٹی میں جا کر ہمیں کوئی اور زیادہ فائدہ ہوا ہو جو ہمیں مدرسے میں نہیں مل سکا. دونوں درسگاہیں ہیں، علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ انسان بس دنیا کی ہوس کے اندر مارا مارا پھرے اور اتنا دور قرآن سے نکل جائے کہ بس چومنے چاٹنے کے لیے رکھ دیا جائے. آپ MBBS کی کتابیں گھر میں لا کر رکھ لیں، ساری زندگی بھی میرا بھائی ان کو چومتے رہیں، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے. ہم نے اپنے لیے اور اللہ کے لیے اصول ہی مختلف کر دیے. دنیا کے لیے محنتیں ہیں اور دین کے لیے ہم کہتے ہیں بس دعا کرو توفیق مل جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں دعوی انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا تیرے ہیں، تیری طرف آنا ہے. کیسے ہم اس کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح اس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ تمہیں کامیابیاں عطا کروں. بندہ کہتا نہیں اللہ تو بڑا نہیں ہے، میرا کام بڑا ہے. پھر فتنے ہیں، اور فتنے کس طرح کے ہیں؟ انسان کبھی تو اپنی خواہشات کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، اور خواہشات میں آج کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ. ہر بندہ الا ما رحم ربی وہ کسی نہ کسی طرح اس فتنے میں مبتلا ہوا ہے. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بڑی خطرناک فتنہ ہے، اس میں عزت بھی جاتی ہے، اس میں ذلت ہی ذلت ہے، اور ایک مرتبہ یہ جو عزت بندے نے ساری زندگی کمائی ہوئی ہوتی ہے چلی جائے واپس نہیں آتی. فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو اس طرح کے کاموں سے بچے گا وہ اپنی عزت بھی بچائے گا، اپنا دین بھی بچائے گا. اور جو نہیں بچے گا فَقَدْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، وہ حرام کام کے اندر پڑ جائے گا. جتنی مرضی انسان تعویلات کر لے کہ میں جی اس کو بہن سمجھتا ہوں، بہن وہی ہے جو اللہ نے بنا دی ہے. اگر انسان ایسے کاموں سے بچتا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آگے ساری تباہی تباہی ہے. اور اسی طرح سے فتنوں کے اندر ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ ہم اعلانیہ گناہ کرنے میں اب کوئی آر نہیں سمجھتے. کوئی شادی ہو آج کل دیکھ لیں، گانے لگے ہیں اور اتنی اونچی آواز میں لگے ہیں کہ نہیں پرواہ کہ کسی جگہ پر فوتگی ہوئی ہے، کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بیمار ہے. ایون کہ ایک جگہ پر مجھے یہ بھی اتفاق ہوا کہ گانا گانے لگے تو کسی نے کہا کہ رہنے دیجیے ہمسایوں کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے. تو جواب دیا گیا
ہمارا بھی تو فلاں مرا تھا، تب تو ہم نے کچھ نہیں کیا تھا ان کے بارے میں، تب انہوں نے ڈول ڈمکا کیا تھا، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں صرف اللہ یاد آتا ہے اس طرح کے موقعوں پر تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت اللہ معاف کر دے گا، ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ سب کو معاف کر، اور ہم اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، ہمیں سالگرہ سے محبت ہے، زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم کیک کاٹ رہے ہیں خوشیوں کے اندر۔ اللہ نے منع کیا کہ موسیقی نہیں سننی، ان گانوں کے آلات سے بچنا ہے، ہم نے ان کو بھی اختیار کر لیا۔ ہر جگہ کے اوپر ہم کرپشن کر رہے ہیں، اور یہ کرپٹ عوام کیا چاہتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون، کیا تم وہی جاہلیت چاہتے ہو جو پہلے لوگوں میں تھی؟ کیا اسی جاہلیت کو چاہتے ہو؟ اور بڑے لسان کے ساتھ آج کل کے چھوٹے چھوٹے مفتی کھڑے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان کے فتوے کیا ہوتے ہیں؟ دو مرد آپس میں ناجائز تعلق بنا لیں تو حرام نہیں ہے، ہم جنس پرستی کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے فتوے آج کل میرا بھائی اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ان کو کان لپیٹ کر سن رہے ہیں جیسے کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں۔ اللہ کی قسم یہ خالص اللہ کو عذاب، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں جب کسی قوم کے اندر آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی عادت، جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ فحاشی ہو۔ اعلانیہ فحاشی، اعلانیہ فحاشی صرف یہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی مل رہے ہیں، اعلانیہ فحاشی یہ بھی ہے، یہ جو چیز ہے، یہ جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، یہ اس قدر فحاشی کی چیز ہے اللہ کی قسم کہ کوئی بندہ اس کے فتنے سے محفوظ نہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو سنا، وہ اسی طرح موبائل پکڑ کر کہا کرتے تھے بیٹا یہ آپ کی جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، آپ اس کو جیسا بھی استعمال کر لو، کل کوئی نہیں انگلیوں نے گواہی دینی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ اعلانیہ فحاشی جب کسی قوم کے اندر عام ہو جائے، اللہ اس میں ایسی ایسی بیماریاں اتار دے گا جو پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اللہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھے، اپنی رحمت میں رکھے، لیکن معاشرے میں عبرت کے نمونے کئی ایسے موجود ہیں جن کے پاس ڈھیروں ڈھیر چیزیں موجود ہیں لیکن کھا نہیں سکتے۔ منع کیا ہے ڈاکٹر نے، کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ دوسرا جرم، جب کسی قوم کے اندر ماپ تول میں کمی آ جائے گی، اللہ اس کے اوپر ظالم حکمران مقرر کر دے گا، ظالم حکمران آ جائیں گے۔ میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تیسری ہے جب کسی قوم نے مال کی زکوٰۃ مار لی ہو، مال کی زکوٰۃ نہ دیں، اور آج کل ایک روٹین وائز چل رہا ہے، سال ختم ہونے لگتا ہے بندہ اپنی بیگم کو سارے پیسے پکڑا دیتا ہے، میں نے تمہیں تحفہ دے دیے، بھلے اس کو ساری زندگی کچھ نہ دیا ہو، میں نے تمہیں تحفہ دے دیا۔ اب اس کو تحفہ دے دیا، اب اس کے پاس تو مال موجود نہیں رہا، کہتا میرے پاس مال ہی نہیں ہے، میں تو زیرو ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی۔ اور بیوی کے پاس مال ہے اور ابھی اس کے پاس ہے، اس کے اوپر سال گزرے گا پھر کہیں جا کر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب چند دن گزرتے ہیں، وہ مال پھر بیوی سے واپس لے لیتا، تیرے کو کوئی کھو کے نہ لے جائے، پھر اپنے پاس رکھ لیتا۔ یہ ہیلے۔ فرمایا جب کوئی قوم مال کی زکوٰۃ نہیں دے گی، اللہ ان سے بارشوں کو روک لے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، جب ضرورت ہوتی ہے تب نہیں ہوتی، جب ضرورت نہیں ہوتی۔ پچھلے سال کتنی گندم ہماری تباہ ہوئی۔ اور پھر چوتھا گناہ، جب کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑے۔ رسول سے ہم نے بڑے وعدے کیے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، معذرت کے ساتھ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی گستاخی کرنے والے ہم لوگ ہیں۔ داڑیوں کو گٹروں کے اندر بہاتے ہیں، خط کے نام پر جی ہم سیٹنگ کروا رہے ہیں۔ کس نے حکم دیا سیٹنگ کا؟ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا کہ داڑھی کو معاف کر دو، اور ہم اس کو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا نماز ادا کرو، ہم نماز کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاوٹ سے منع کیا، ماپ تول میں کمی سے منع کیا۔ جتنی بھی پچھلی اقوام کے جرائم تھے ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو قوم اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غیروں کو مسلط کر دے گا۔ FATF کو سب جانتے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہے۔ وہ حکم دیتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں۔ غریب پستا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی میں ایک حدیث میں ایڈ کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تمہارا کیا حال ہوگا
جب کافر تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے آ کر جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم تو بہت زیادہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، تم پر کافر ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول ہمارا جرم کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا پسند آ جائے گی، دنیا سے دل لگا لو گے، اور دل لگانے کے ساتھ ساتھ تم اللہ سے ملنا ناپسند کرو گے، تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی۔ اور یہ کیفیت آج اپنے عروج کے اوپر ہے۔ ہر انسان جینا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں زندگی جی رہا ہوں اور مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، بندہ شکر ادا کرے یا ناشکرا بنے۔ اور پھر آگے کہتا ہے اللہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ بندے سے پوچھے کہ کیسی زندگی گزار کر آیا ہے، انسان جو مرضی کر لے۔ اور پھر 5واں گناہ، اگر اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق، کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے، غیروں کے فیصلوں کو لے کر آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں خانہ جنگی ڈال دے گا۔ خانہ جنگی یہ نہیں ہوتی کہ صرف ڈنڈے سوٹے لے کر یا واہی تباہی اور مارشل لا لگ جائے اور گولیاں چل پڑے، یہ نہیں۔ ہم پچھلے دنوں میں دیکھ رہے ہیں سیاست دانوں کی آپس میں لڑائیاں، یہ خانہ جنگی اور باہمی اختلافات۔ ہر بندہ اختلاف کے اندر پڑا ہوا ہے، اور صرف ذکر ہی ان چیزوں کو کرتا ہے جس میں اختلاف ہے، اور پورے دین کو کہتا ہے پورا دین ہی اختلاف سے بھرا ہوا ہے۔ اس عقل کے اندر نے دیکھا نہیں کہ اصل دین ہے کیا تھا۔ فتنن کا قطع اللیل المظلم، یہ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح آ رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی، بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے، یا یہ ہوگا کہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، اگر یہ بھی نہیں تو زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہے؟ فرمائے یستحلون الحر والحریر، یہ ریشم کو اور موسیقی کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے اور زنا کو بھی حلال کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شکلوں کو بندر کا اور سور کا کر دے گا۔ اس کے 2 معنی ہیں، اس کے 2 معنی سمجھ لیں۔ آج آپ کے 5 منٹ سب کے زیادہ لوں گا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً ان کی شکلوں کو ایسا کر دے گا، یہ رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو بندر بنے ہوں گے، سور بنے ہوں گے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اہل علم نے کہا دوسرا معنی یہ ہے شکلیں انسانوں کی ہوں گی، حرکتیں ان جیسی ہوں گی۔ سنیپ چیٹ ایک ایپ ہے یا جتنی بھی اس جیسی ایپس ہیں، اس کے اندر فلٹر ایسے ہوتے ہیں، بندہ اپنا منہ آگے کرتا ہے اس کے اوپر کتے کے کان لگ جاتے ہیں، اس کے اوپر خنزیر کا ناک لگ جاتا ہے، اور حرکتیں بھی ویسی ہو رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ماں بہن بیٹی جس کے ساتھ بھی تعلقات رکھے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم فیشن ہے۔ یہ فتنے ایسے فتنے ہیں جس کے اندر انسان پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان سب سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بادروا بالاعمال، نیکی میں جلدی کریں، وگرنہ ان فتنوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، دن کے وقت بندہ مومن ہوگا، شام تک اس کی طبیعت اتنی بدل چکی ہوگی کہ کافر ہو جائے گا، اور رات کے وقت اگر مومن تھا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ اے اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوا؟ یہ بندہ اتنی جلدی اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آ گیا؟ یہ صبح مومن تھا شام کو کافر ہوگا، کیوں؟ فرمائے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند ٹکوں کے عوض اپنے دین کا سودا کر دے گا، بیچ ڈالے گا اپنے دین کو، پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے کما رہا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ فیشن کے نام پر، کلچر کے نام پر اور تعلیم کے نام پر ہمیں کیا کچھ دیا جا رہا ہے، ہم کیا کچھ لے رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، 15-20 سال پہلے اگر خبریں بھی آتی تھی تو اس لڑکی نے اوپر دوپٹہ لیا ہوتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ عورت کو نہاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور ہم اس میں کوئی آر سمجھتے نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ ہمیں آہستہ آہستہ گناہوں کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے نہیں یہ گناہ نہیں ہے، اس میں حرج کی بات کوئی نہیں ہے۔ حرج ہے، ہماری نظروں میں ہو یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں رہنا ہی ہے۔ اور جب جاہلیت کے حکم ہم تلاش کریں گے
جاہلیت کی طرف میرا بھائی بھاگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سوا کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ. ہم نے سمود کو، قوم سمود کو ہدایت سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہدایت کے بدلے اندھے پن کو ناپسند کیا، وہ اندھے بن گئے. میرا بھائی سوچنا چاہیے کہیں ہم اندھے تو نہیں بن رہے. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، دین اللہ کا محفوظ حالت میں ہمارے پاس موجود ہے. ان حالات میں طریقہ یہی ہے کہ نیک اعمال کی طرف بھاگیں، جلدی کریں قبل اس سے کہ فتنے ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیں. اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے.